بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہنواز احمد گنائی مغل امپائر کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات کریں گے مغل حکومت کے فاؤنڈر محمد ظہیر الدین کا، جسے ہم بابر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بابر کا اصل نام محمد ظہیر الدین تھا۔ اس کے بابر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اس نے شیر سے مقابلہ کیا تھا، جس کے بعد ماں نے اس کو بابر کا نام دیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ رہنمائے ہندوستان جواہر لال نہرو نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ بابر 1483 میں اندی جان موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فرغانہ کے امیر عمر شیخ مرزا تھے اور ان کی والدہ اوتلخ نگار خاتون تھیں۔ بابر اپنے باپ عمر شیخ مرزا کی طرف سے تیموری نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی ماں اوتلخ نگار خاتون سے چنگیزی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح بابر میں تیموری اور چنگیزی دونوں نسلوں کا خون موجود تھا۔ آگے چل کر مغلوں یا ترکوں نے اپنے آپ کو تیموری کہنے میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ چنگیز خان خود مسلمان نہ تھا اور وہ مسلمانوں کا قاتل سمجھا جاتا تھا، جبکہ ان کے پردادا امیر تیمور نے دہلی پر 1398 میں قبضہ کیا تھا۔ اس لیے ہر ایک مغل بادشاہ جب وہ بادشاہت کے تخت پر فائز ہوتا تھا، اپنی اور تیمور کی ایک خاص تصویر بھی بناتا تھا۔ مغل اپنے آپ کو تیموری کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں بابر فرغانہ کا امیر بنا۔ 2 سال کے بعد اس نے سمرقند پر قبضہ کیا، لیکن فرغانہ ہاتھ سے نکل گیا۔ 1501 میں امیر محمد شیبانی خان نے بابر کو فرغانہ اور سمرقند سے بے دخل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان کے علاقوں کابل اور قندھار میں کافی انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر بابر نے اپنے دوستوں کی مدد سے کچھ ہی دیر کے بعد کابل کو فتح کیا، لیکن ازبکستان کی شیبانی خانوں کے ساتھ اس کی لڑائیاں جاری رہیں۔ بابر نے اس زمانے میں شیبانی خان کے دشمن اسماعیل صفوی بادشاہ ایران کے ساتھ دوستی کر لی۔ یہ وہی اسماعیل صفوی ہے جو خاندان صفویہ کا مشہور بہادر سلطان تھا اور جس نے اس بعد میں شیبانی خان کو شکست دے دی تھی۔ بابر کچھ دیر تک افغانستان کے علاقوں میں پھرتا رہا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں دہلی سلطنت پر ابراہیم لودھی وراجمان تھے۔ دولت خان پنجابی نے بابر کو دہلی سلطنت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ راجپوتانہ کے حکمران رانا سانگا نے بھی بابر کو امداد دینے کا وعدہ کیا۔ مختلف امور پر غور و فکر کرنے کے بعد بابر نے یہی مناسب سمجھا اور 1526 میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت یعنی پانی پت کی پہلی لڑائی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے دی۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد بابر نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد راجپوتانہ کے حکمران رانا سانگا نے اپنا کوئی وعدہ نہیں نبھایا۔ اس نے راجپوتوں اور افغانوں کو ملا کر بابر کے خلاف اکسایا، مگر 1527 میں بیٹل آف کھنڈوا میں بابر نے رانا سانگا کو بھی ہرا دیا۔ 1528 میں اپنے ہی آدمیوں نے رانا سانگا کو زہر دے کر مار دیا۔ اسی سال میں بابر نے راجپوتوں کو پھر چندیری کے مقام پر ہرا دیا۔ بہرحال 1526 سے 1530 تک بابر مختلف لڑائیوں میں فتح مند ہوا اور اس طرح مغلیہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ بابر 1530 میں فوت ہوا۔ اس کے بیٹوں میں ہمایوں، کامران مرزا اور حندل مرزا کافی مشہور مانے جاتے ہیں۔ بابر کو پہلے آگرہ میں دفنایا گیا، لیکن بعد میں لاش کو نکال کر کابل میں دوبارہ دفنایا گیا۔ بابر آج بھی ازبکستان اور کرغزستان میں ایک نیشنل ہیرو مانے جاتے ہیں۔
بابر نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ایک آٹو بایوگرافی لکھی جس کا نام توز کی بابری ہے یا بابر نامہ۔ بابر ایک شاعر بھی تھا اور اچھے شعر کہا کرتا تھا۔ بابر نے زندگی میں کئی مصیبتیں دیکھیں اور اپنے وطن سے بے وطن بھی ہوا، لیکن اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ایک نئے وطن دینے میں کامیاب ہوا۔ وہ ایسی شخصیات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے نئی قومیں بنی، نئی سلطنتیں وجود آئیں اور دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی۔ بابر کی وجہ سے نئی تاریخیں رقم ہوئی۔ اس کا شمار دنیا کی کچھ گنی چنی شخصیات کے فہرست میں آتا ہے، جن میں عبد الرحمن الداخل اندلسی، ارطغرل غازی، عثمان غازی، یوسف بن تاشقین اور دیگر کچھ سلاطین شامل ہیں۔ بابر کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں، جن میں شجاعت کا خاص طور پر پہلو شامل ہے۔ قوموں کو بسانے کا بھی ان کو ایک طرح امتیاز حاصل ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں شجاعت اور جد و جہد کا سبق ملتا ہے۔ کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے اور جب تک انسان زندہ ہے تب تک جد و جہد میں کوئی کمی نہیں لانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آخر میں اس کا بیٹا ہمایوں بیمار ہوا۔ جب بابر نے دیکھا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اگر ہمایوں کا وقت قریب آ پہنچا ہے تو ہمایوں کے بل میں بابر کو اٹھا لیا جائے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ہمایوں کی صحت ٹھیک ہونے لگی اور بابر کی صحت بگڑنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بابر اس دنیا سے چلے گئے اور ہمایوں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بابر ایک بہترین شاہ سوار بھی تھا اور اپنے دور کے عظیم شخصیات میں شامل تھا۔ بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہنواز احمد گنائی مغل امپائر کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مغل حکومت کے فاؤنڈر محمد ظہیر الدین کا، جسے ہم بابر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بابر کا اصل نام محمد ظہیر الدین تھا۔ اس کے بابر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اس نے شیر سے مقابلہ کیا تھا، جس کے بعد ماں نے اس کو بابر کا نام دیا تھا۔